بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور توفیق سے ترجمۃ القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 11 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اس رکوع میں اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات کیے ان کا تذکرہ اور بیان فرمایا، ساتھ ہی بنی اسرائیل کا کلام الہی کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا۔ اگر کوئی حکم ایسا نازل ہوتا جو ان کے نفس کے خلاف ہوتا، اس حکم کو نہ ماننے کا فوراً اقرار کر لیتے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء کی انہوں نے تکذیب کی، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے ظلماً شہید بھی کر دیا۔ نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ان کے حسد کی وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں بنو اسماعیل میں سے نہ ہو۔ نبی آخر الزماں کو ہم مانیں گے، جملہ صفات جو ہم نے پہلی کتب میں پڑھی ہیں وہ موجود بھی ہیں، لیکن اس بنا پر کہ ان کی بعثت بنو اسماعیل میں ہوئی ہم نہیں مانیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے پیچھے پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس سے تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسا حکم لائے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تو تم اکڑ جاتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر لعنت کی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس ان میں سے کم ہی ہیں جو دولت ایمان سے سرفراز ہوتے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی وہ کتاب جو اس کی تصدیق کرتی ہے، مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح کی دعا مانگتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر قریش کے خلاف، مشرکین کے خلاف وہ جنگیں کیا کرتے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ کے طور پر دعا کرتے، مولا جس آخری نبی کو تو نے اس دنیا میں مبعوث فرمانا ہے، اسی کے صدقے ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما دے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب ان کے پاس وہ نبی تشریف لائے جنہیں وہ خوب جانتے تھے تو جانتے بوجھتے ان کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، محض اس ضد میں کہ اللہ اپنے فضل میں سے وہی نازل فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتاب حق ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجیے، فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، پھر تم اس سے پہلے اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، یعنی تورات پہ بھی تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو تورات میں تو یہ حکم نہیں تھا کہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر ان کے بعد تم نے بچڑے کو بطور معبود اختیار کر لیا، تم تو ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تمہیں حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قَالُوا سَمِعْنَا، انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور دل میں کہا کہ ہم نے نہیں مانا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچڑے کی محبت بسیرا کر گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے
بہت بری ہے وہ بات جس کا تمہیں تمہارا ایمان تلقین کرتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، من دون الناس، دیگر لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں کا یہ ظلم باطل ہے، خود ساختہ عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں، تو رب ان کے اس دعوے کے بطلان کے طور پر انہیں کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، اپنے اس انجام تک، اس انعام تک پہنچ جاؤ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ ان یہود کو ضرور پائیں گے زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال کی زندگی جیے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، اور یہ طویل عمر بھی مل جانا ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے۔